بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن صدق الله العظيم۔ اور آپ حکم فرما دیجئے ایماندار عورتوں کو کہ وہ نیچی رکھا کریں اپنی نگاہیں اور حفاظت کیا کریں اپنی عصمتوں کی۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 جس کے پہلے جو ابتدائی چند الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ عرض کیا۔ کل بھی اسی آیت بینہ کی روشنی میں گفتگو کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچی رکھا کریں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کیا کریں۔ آگے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور نہ ظاہر کیا کریں اپنی آرائش کو مگر جتنا خود بخود نمایاں ہو اس سے، یعنی جسم کا باقی پورے جسم کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، صرف وہ حصہ جو خود نمایاں ہے، ظاہر ہے، اس کو اگر وہ ظاہر کریں تو ان کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے، ورنہ ان کے پورے کا جو پورا جسم ہے وہ اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کے رکھیں۔ عورت کا جو لفظی معنی ہے، عورت کا معنی ہی پردہ ہے۔ یہ لفظ عورت ہے اس کا معنی ہی پردہ ہے، یعنی کہ رب نے اس کو نام بھی وہ عطا کیا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پورا شرف و حیا عطا فرمایا ہے۔ اب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت بینہ کی روشنی میں جو بحث کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کون سا حصہ ظاہر کرنا چاہیے اور کون سا حصہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے مردوں کے بارے میں بھی بحث کی ہے اور عورتوں کے بارے میں بحث کی ہے، کیونکہ دین اسلام میں مرد کے جسم کا وہ حصہ جس کا مرد سے چھپانا اس کے لیے ضروری ہے۔ مرد بھی مرد کے سامنے پردہ کرے گا، اسی طرح عورت بھی عورت کے سامنے پردہ کرے، یعنی عورت کے جسم کا وہ حصہ جو اس کو دوسری عورت کے آگے بھی ظاہر نہیں کر سکتی ہے۔ مرد تو مرد، جسم کا وہ حصہ دین اسلام میں عورت کو چھپانے کا حکم ہے کہ جس میں وہ اپنے جسم کا وہ حصہ عورت کو بھی نہیں دکھا سکتی ہے۔ مرد تو دور کی بات ہے، اسی طرح مرد کا وہ جسم کا حصہ جس کو اللہ نے چھپانے کا حکم دیا نہیں کر سکتا، اور وہ اسے کون ہے؟ سب سے پہلے مرد کے جسم کا وہ حصہ جو دوسرے مرد کا دیکھنا ممنوع ہے، اگر وہ دیکھے گا تو گناہگار ہوگا، اور وہ حصہ کون سا ہے؟ مرد کے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یہ جو مرد کے یہ جو گھٹنے ہیں یہ بھی سطر میں شامل ہیں، اس کا چھپانا فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ
آج کل تو ٹرینڈ ہے نا جی، رواج ہے ماشاءاللہ، جو اپ ٹو ڈیٹ ممی ڈیڈی بچے ہیں یا جو اپر سوسائٹی کے لوگ ہیں، ان کے لیے جناب گرمیوں میں کچھے پہننا جناب، بڑے مہنگے مہنگے برانڈڈ کچھے جناب خریدے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شریعام جناب وہ اپنے گھروں میں بھی پھرتے ہیں، ماں کے سامنے بھی پھرتے ہیں، بہن کے بھی سامنے پھرتے ہیں۔ گھٹنے سے اگر اوپر جتنا بھی حصہ ہے، اور یہ گھٹنا یہاں تک ہے، یہاں تک یہ گھٹنا یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی یہ یہاں پہ گھٹنا ختم ہوتا ہے، وہ حصہ گھٹنے تک یہ چھپانا فرض ہے، اور اس سے اوپر مرد بھی مرد کے حصے کو دیکھ نہیں سکتا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارے جناب بچے، ماں بھی خوش بیٹھی ہوتی ہے، بہن بھی گھر میں خوش بیٹھی ہے، باپ بھی بغیرتی کا مجسمہ بنا بیٹھا ہوتا ہے۔ آج کل تو آج کل کے جوان تو مسجدوں میں بھی یہ پہن کے آ جاتے ہیں، پھر پینٹیں ایسی پہن لیتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ پاک معاف کرے، پیچھے سے جناب پیچھے اس کا پیچھے جسم جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے۔ اب جو بندہ ایسی پینٹ پہن کے آتا ہے کہ اس کی شرٹ چھوٹی شرٹیں جناب، پینٹ نیچے چلی جاتی ہے، پیچھے صدر کھل جاتا ہے، تو اس بندے کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے، اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جی آپ بھی نہیں ہوتی، تو پھر پچھلے لکھی رہے۔ مسئلہ یہ ہے وہ ہے بیچارہ بغیر جرم، تو جو پیچھے بندہ کھڑا ہے اگر اس کی نظر پڑ گئی ہے تو اپنی نظر کو نیچے کر، یہ نہیں کہ وہ بھی بس اس کو دیکھتا ہی رہے۔ جی آنکھیں بند کر، آنکھیں بند کر، آنکھیں بند کر۔ لیکن ایسا اب دیکھیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ وہ حصہ ہے، آپ اندازہ کریں، حدیث پاک کو سماعت فرمائیں اور دیکھیں، پھر کہتے ہیں جی یہ کرونا آ گیا، یہ عذاب کچھ بھی نہیں۔ میں پہلے بھی تقریر میں کہہ چکا ہوں، جو ہماری بغیرتی عروج پہ پہنچ چکی ہے نا ہمارے معاشرے میں، جو بے حیائی عروج پہ پہنچ چکی ہے، یہ تو حکم ہے، یعنی کہ مرد لوگوں کے سامنے عیسیٰ چھپا کے ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بندہ اکیلے ہو تو جو ہے حدیث پاک سے بات فرمائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور یہ بات سن لیں، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ پوری شرمگاہ ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ پوری، بولیں تاکہ سب کو یاد ہو جائے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی شرمگاہ صرف وہی ہے جو ہمارے پیشاب اور پخانے کی جگہ ہے، ہم صرف شرمگاہ اس کو سمجھتے ہیں، یہ فروج ہیں، گھٹنے سے لے کر ناف تک اس کا چھپانا فرض ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو صحابی نے کیا کہا، یا رسول اللہ افرأیت اذا کان الرجل خالیا، یا رسول اللہ اگر بندہ تنہا ہو، پھر بھی کلا ہو، گھر میں ہو، اکیلا ہو، کوئی نہ ہو، کیا پھر بھی اس حصے کا چھپانا فرض ہے؟ گل قدس کی پتیاں جھڑتی ہیں، میرے آقا بولتے ہیں، میرے آقا کیا فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا فاللہ احق ان یستحیا منہ، کہتے سبحان اللہ، حدیث سنیے، ترجمہ سنیں گے انشاءاللہ۔ میرے آقا نے فرمایا فاللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، احق ان یستحیا منہ، میرا رب اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے زیادہ شرم کی جائے۔ رب تو اس کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ رب سے شرم کی جائے، کیونکہ رب تمہارا حیا والا ہے۔ میرے نبی کا حدیث سنا، حضور فرمایا تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، یار پھر حیا والے سے تو زیادہ حیا کی جائے، آج تو سارے بھی حیا اکٹھے ہو جائے، کیونکہ میرے نبی کی حدیث پاک ہے، میرے نبی نے فرمایا
بندے سے جب حیا چلا جائے پھر جو بھی کرتا پھرے، باہیں ننگا پھرے، باہیں گلی میں بغیرتی کرتا پھرے، وہ جب حیا ختم ہو گیا میرے نبی نے فرمایا اب جو تو کر، کیونکہ ایک حیا تو ہے جو انسان کو بچاتی ہے۔ اگر آنکھ میں حیا ہے تو سامنے اگر کسی کی بیٹی بھی کھڑی ہے بندہ اس کو بیٹی کی نظر سے، تو یہ ہمارا دین، ہمارا اسلام یہ حکم دیتا ہے۔ اور آج جناب جو ہے نا بڑے جناب فیشن کے ساتھ جناب پھرتے ہیں جناب یہ ایسا کر کے، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد جو ہے اگر گھر میں بھی ہے تو فاللہ احق ان یستحیا منہ، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے شرم کی جائے۔ مرد ناف سے لے کر گھٹنوں تک، برادر عزیز، برادر مکرم، جہاں تک میری یہ آواز جا رہی ہے، جہاں تک میرے دوست سن رہے ہو، ناف سے لے کر گھٹنوں تک ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے سامنے تو کیا، گھر میں اس کو اگر علیحدہ بھی ہے میرے نبی نے فرمایا اس کو بھی چھپا کے رکھ۔ اب دوسرا وہ حصہ جو ایک عورت دوسری عورت کو بھی نہیں دکھا سکتی۔ اب اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض فقہا نے لکھا کہ عورت کے لیے بھی جس کا عورت سے چھپانا فرض ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہاں تک اس جسم کا یہ حصہ کوئی دوسری عورت بھی اس کے جسم کا حصہ نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن بعض فقہا نے کہا نہیں، ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ عورت اپنے جسم کا حصہ عورت سے بھی چھپائے گی۔ عورت اپنے جسم، آج کل تو جناب ہمارے جسم ہماری مرضیاں، جب سے یہ کنجریاں آئی ہیں نا ملک میں کرونے عذاب آ گئے، جب سے یہ آئی ہیں نا ایسی خبیث عورتیں آئی ہیں، وہ کہتی ہیں جو ہمارے حقوق دو۔ اسلام سے زیادہ کسی مذہب نے عورت کو حق نہیں دیا جتنا عورت کو اسلام نے عورت کو حقوق دیے، کسی مذہب نے نہیں دیے۔ یہ وہ حصہ ہے جو عورت کا عورت سے چھپانا فرض ہے۔ لیکن بات کرو نا، اور تیسرا وہ حصہ جو جسم کا حصہ مرد بھی نہیں دیکھ سکتا، اس میں بھی جو قرآن نے جو پردہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ عورت اپنے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ اپنے پورے علاوہ اس جسم کو ڈھانپ کے رکھے۔ لیکن اگر ہم حدیث کی طرف آتے ہیں، حدیث مبارکہ کو اس لیے جو لوگ جسم کے چہرے کے پردے کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ایسے بھی اسکالر حضرات ہیں جو ٹی وی پہ جیسے جاوید غامدی جیسے اور مرزا محمد علی انجینئر جیسے ایسے لوگ، ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے، وہ کہتے ہیں جی چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کیوں کہ قرآن نے نہیں کہا۔ ہم کہتے ہیں اگر قرآن نے نہیں کہا تو نبی نے تو کہا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہم قرآن کی بھی بات کو مانیں گے، ہم نبی کی بات کو بھی مانیں گے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کی ہم زندگی کی طرف آتے ہیں۔ حضور کی صحابیہ کی زندگی کیسی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں، اس کا نام ہے ام خلاد۔ یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کتاب الجہاد باب فضائل قتال الروم علی غیر من الامم، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث پاک کو سماعت فرمائیں۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ جب اس کو پتہ چلا، مدینہ پاک میں اس کی ڈیڈ باڈی یہی ہوگی یا یہ جنگ میں چلی گئی، جیسے بھی ہوا، جب اس کو پتہ چلا کہ اس کا بیٹا شہید ہو گیا، اب مجھے پتہ ہے جس کا نوجوان بیٹا مر جائے اس ماں کی کیا کیفیت ہوگی۔ اب آپ اندازہ کریں، اللہ اکبر۔ جب اس صحابیوں کو پتہ چلا یہ میدان جنگ میں چلی گئی، اور کس حالت میں کہ چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا ہے، جوان بیٹا شہید ہوا پڑا ہے، چہرے پہ نقاب ہے، حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ جب صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے کہا کہ ام خلاد
تیرا نوجوان بیٹا شہید ہو گیا اور تو نے اب بھی چہرے پہ نقاب کیا ہوا ہے۔ اب صحابیہ کا جواب سن، آئے ہے جھوم جانا خدا کی قسم، جھوم جانا خدا کی قسم۔ جب صحابیہ کو یہ کہا، صحابیہ کیا جواب دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا سنو صحابہ، ام خلاد نے اپنا بیٹا کھو دیا ہے، ام خلاد نے حیا نہیں کھویا۔ ام خلاد کا بیٹا